ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات. کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھی الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کلاس روم میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں. ہمارے پروگرام میں مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں. جی تو چلتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے قرآنک نالج، اور دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے پاس کون سی صورت ہے جس کے حوالے سے ہم جانتے ہیں. کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم. آج کی جو صورت ہے اس کا نام ہے سورہ صاد. کیا نام ہے؟ سورہ صاد. اور یہ صورت قرآن پاک کے پارہ نمبر 23 میں ہے. کون سے پارے میں ہے؟ پارہ نمبر 23 میں ہے. کون سے پارے میں ہے؟ جی، پارہ نمبر 23 میں ہے. اب جانتے ہیں اس سورت کا نام سورہ صاد رکھنے کی کیا وجہ ہے. اس سورت کی ابتدا میں حروف مقطعات میں سے ایک حرف صاد ذکر کیا گیا ہے. کون سا حرف ذکر کیا گیا ہے؟ صاد. جی، اور سورت کا نام کیا ہے؟ سورہ صاد. جی، اس سورت کی ابتدا جو ہوئی ہے صاد حرف سے ہوئی ہے. کس حرف سے ہوئی ہے؟ صاد. اسی وجہ سے اس کا نام صاد ہے. اب یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ کیا ہیں یہ بھی جان لیتے ہیں. حروف مقطعات قرآن پاک کی 29 سورتوں کے شروع میں اس طرح کے حروف ہیں. قرآن پاک کی 29 سورتوں کے شروع میں اس طرح کے حروف ہیں جن کو کہتے ہیں حروف مقطعات. ان حروف کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ حروف اللہ پاک کے راز ہیں. یہ حروف اللہ پاک کے راز ہیں، یعنی سیکریٹ ہیں. ان کی مراد اللہ پاک جانتا ہے، اور اس کے بتائے سے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانتے ہیں. یہ کیا ہیں حروف مقطعات؟ اللہ پاک کے راز ہیں، سیکریٹ ہیں، اور اللہ پاک اس کی مراد جانتا ہے، اور اللہ پاک کے بتائے سے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانتے ہیں، اور ہم ان کے حق ہونے پر ایمان لاتے ہیں. تو حروف مقطعات کے حوالے سے ہم نے جانا کہ حروف مقطعات یہ کیا ہیں؟ اللہ پاک کے راز ہیں. اللہ پاک کے راز ہیں، یہ اس کی مراد اللہ پاک بہتر جانتا ہے، اور اللہ پاک کے بتائے سے اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانتے ہیں. اس سورت کا نام صاد ذکر کیا گیا ہے. کس وجہ سے ذکر کیا گیا ہے؟ کیونکہ اس سورت کی ابتدا حرف صاد سے ہوئی ہے. جی تو ہم نے سنا قرآنک نالج کے حوالے سے. اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جو کہ ہے نعت شریف کا. کس کا ہے؟ نعت شریف. کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین. تیار ہیں بچوں؟ نعت شریف مل کے پڑھیں گے، جھوم جھوم کے پڑھیں گے. چلیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ. پیش حق مجھے دا شفاعت کا سناتے جائیں گے. پیش حق مجھے دا شفاعت کا سناتے جائیں گے. اب روتے
کا سناتے جائیں گے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی پیارا کلام ہمارے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا سنا رہے تھے ہمارے حسین بھائی، اور اب اس میں کچھ مشکل الفاظ بھی تھے، تو ہم پہلے مشکل الفاظ کے معنی سن لیتے ہیں، پھر میں اس جو شعر تھا اس کا تشریح بیان کروں گا تاکہ یہ سمجھ میں بھی آئے کہ ہم نے کیا سنا، اور بہت ہی پیارا کلام ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ ہم نے پہلا شعر سنا، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے۔ تو پیش حق مطلب اللہ پاک کے سامنے، یعنی اللہ پاک کے سامنے مجدہ شفاعت مطلب خوشخبری، مجدہ مطلب خوشخبری، اللہ پاک کے سامنے خوشخبری سناتے جائیں گے، یعنی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ پاک کے سامنے شفاعت کی خوشخبری سناتے جائیں گے، یعنی یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قیامت کا ایک ماحول، قیامت کا ایک منظر ذہن میں لائے اور یہ شعر بیان کیا ہے کہ قیامت والے دن اللہ پاک ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ نعمت عطا فرمائے گا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امتیوں کی شفاعت فرمائیں گے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اپنی امتیوں کی شفاعت فرمائیں گے تو امتی مسکرا کے جنت میں داخل ہوتے جائیں گے۔ اور اس شعر میں تذکرہ ہوا شفاعت کا، شفاعت کہتے ہیں، شفاعت کے معنی بتائیں کسی کو؟ شفاعت کے معنی ہے سفارش کرنا۔ کیا کرنا؟ سفارش کرنا۔ اب میں پورے شعر کا معنی بیان کرتا ہوں۔ اب یہ جو پہلا شعر بیان ہوا، اس کا معنی، اس کا خلاصہ کلام اس طرح سمجھ لیں کہ قیامت کا دن ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ڈرے ہوئے امتیوں کو جب خوشخبری سنائیں گے شفاعت کی، اور یہ کیسے خوشخبری ملے گی کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ پاک کے حضور رو رو کے ہماری شفاعت کریں گے، اور جب شفاعت امتیوں کو ملے گی تو امتی اس شفاعت ملنے کی خوشی میں مسکرا کے جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے، اور یوں کہہ لیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رو رو کے ہماری شفاعت کر رہے ہوں گے، اور امتی مسکرا کے جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے۔ ایک طریقے سے یہ بھی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ جو نعمت ملی شفاعت کرنے کی، اس شفاعت کرنے پر اور امت کے بخش جانے پر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رو رہے ہوں گے، اور امت مسکرا کے جنت میں داخل ہو رہی ہوگی۔ اس کے بعد جو شعر ذکر ہوا، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اتنی گنجائش دی ہے، اتنی وسعتیں دی ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے امتیوں کے جرم کھل رہے ہوں گے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اتنی گنجائش ہے، اتنی وسعتیں دی ہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہ آپ ان جرموں کو چھپاتے جائیں گے، یعنی ان جرموں کو چھپا کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی سفارش کریں گے، شفاعت فرمائیں گے، اور امتیوں کو جنت میں داخل کرتے جائیں گے۔ تو کتنی پیاری منظر کشی کی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے۔ اس کے بعد جو شعر ذکر ہوا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، یعنی جو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر کرنے سے خوش نہیں ہوتے، جلتے ہیں، تو وہ جلتے جائیں، مگر ہم میں تو جب تک جان ہے نا، ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کرتے جائیں گے نا انشاءاللہ۔ زوردار نعرہ ہونا چاہیے انشاءاللہ۔ جب تک ہماری جان میں جان ہے، ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کرتے جائیں گے۔ اسی کے ساتھ ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، اور نیکسٹ سیگمنٹ ہے ہمارا آج کا سبق۔ جی تو چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے سبق میں کیا ہے۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی تو پیارے بچوں، آج ہم پڑھیں گے صفحہ نمبر 32 کھول لیں، 32 جس کی ہیڈنگ ہے اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام، ہیڈنگ ہے اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام۔ تو چلتے ہیں میرے سیدھی طرف جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کی طرف،
اور دیکھتے ہیں کہ آج کے سبق میں ہمیں یہ کیا سکھا رہے ہیں۔ سوال، ولی اللہ کس کو کہتے ہیں؟ جی اب چلتے ہیں جواب کی طرف۔ اپنی خواہشات کو اللہ عز و جل اور اس کے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں فنا کرنے اور ہمیشہ ان کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے مسلمان بندے کو ولی اللہ کہتے ہیں۔ جی اپنی خواہشات کو اللہ عز و جل اور اس کے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں فنا کرنے اور ہمیشہ ان کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے مسلمان بندے کو ولی اللہ کہتے ہیں۔ چلتے ہیں دوسرے سوال کی طرف۔ جی چند اولیاء کرام رحمہ السلام کے نام بتائیں اور یہ بھی بتائیں کہ ان کے مزارات کہاں ہیں۔ چند اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کے نام بتائیے اور یہ بھی بتائیے کہ ان کے مزارات کہاں ہیں۔ جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے 8 اولیاء اعظام کے نام اور مزارات یہ ہیں۔ چلیں ایسا کریں آپ 2 بیان کر دیں اس میں سے۔ نمبر 1، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا مزار مقدس عراق کے شہر بغداد شریف میں ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا مزار مقدس عراق کے شہر بغداد شریف میں ہے۔ دوسرا، حضرت سیدنا معین الدین چشتی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا مزار ہند کے شہر اجمیر شریف میں ہے۔ جی حضرت سیدنا معین الدین چشتی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا مزار شریف ہند کے شہر اجمیر شریف میں ہے۔ اب چلتے ہیں میرے دائیں طرف اور دیکھتے ہیں اگلے 2 اولیاء اعظام کا نام بیان کریں اور ان کا مزار شریف کہاں ہے یہ بتائیں۔ حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مزار عراق کے شہر بغداد میں ہے۔ حضرت سیدنا شیخ بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مزار مقدس ازبکستان کے شہر بخارا میں ہے۔ جی حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا مزار مبارک عراق کے شہر بغداد شریف میں ہے۔ حضرت سیدنا شیخ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا مزار مقدس ازبکستان کے شہر بخارا میں ہے۔ حضرت سیدنا علی حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا مزار مقدس پاکستان کے مشہور شہر لاہور میں ہے۔ اب چلتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جو ہے بچوں کے سوالات۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ بچوں کے سوالات میں ہمارے پاس 2 ٹیمیں ہوتی ہیں، ٹیم مکی اور ٹیم مدنی۔ ٹیم مکی کا ایک بچہ آئے گا اور اس میں سے ایک سوال نکالے گا، اس سوال کا جواب ٹیم مدنی کے بچے کو دینا ہوگا۔ تو چلتے ہیں سوالات کی طرف، آ جائیں اور نکالیں سوال، اور اس سوال کا جواب ٹیم مدنی کے بچے کو دینا ہوگا۔ ادھر آئیں جی، یہ تو اشارہ ہے، دکھائیں جی، تو یہ ہے، اس کا آپ نے اشارہ کرنا ہے اور آپ کے اشارے کو ٹیم مدنی کے بچے پہچانیں گے۔ دیکھیں یہ کچھ کر رہے ہیں، اب یہ کیا کر رہے ہیں یہ آپ بتائیں۔ یہی ان کا اشارہ ہے، ہنسنے کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی کر رہے ہیں۔ آنکھیں کھول بند کر رہے ہیں۔ نہیں بھائی کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ تو بار بار بتانا نہیں ہے، دیکھیں اشارے سے پہچاننا ہے۔ سوچ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، جی سوچ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ سوچ۔ جی تو ان کا یہی تھا، ان کی پرچی میں نکلا تھا سوچنا، اور انہوں نے آپ سے یہی کہلوانا تھا اور انہوں نے کہلوا دیا۔ ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے، ان کا جواب زور سے، ان کا جواب درست ہے، ان کا جواب درست ہے۔ جی بچوں، ان کا اشارہ تھا سوچنا۔ جس طرح بڑے سوچتے ہیں اس طرح چھوٹے بچے بھی سوچتے ہیں نا۔ اب سوچنے میں بھی اچھا اور برا ہوتا ہے، اچھا سوچنا اور برا سوچنا۔ تو جس طرح اچھے کام کرنے چاہیے اور برے کام سے رکنا چاہیے، اسی طرح سوچنا بھی ہمیشہ
اچھا چاہیے اور برا سوچنے سے بچنا چاہیے. چلتے ہیں نیکسٹ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ یہ آخر کیا پرچی نکالتے ہیں. امیر اہل سنت نے ہمیں کیا مدنی مقصد عطا فرمایا ہے؟ جی بتائیں. مجھے اپنی اور ساری دنیا کی اصلاح. مجھے اپنی اور ساری دنیا کی اصلاح. ساری دنیا کی کن کے؟ ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. انشاءاللہ عز و جل. ایک مرتبہ مل کے پڑھ لیتے ہیں. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. جی تشریف رکھیے. اب ٹیم مدنی کے پرچی نکالیں گے اور دیکھیں گے پرچی میں سوال ہے یا اشارہ. آ جائیں. جی بتائیں کون سی جنت کی دعا کے لیے بتائیں کون سی جنت کی دعا کرنی چاہیے. بتائیں کون سی جنت کی دعا کرنی چاہیے. ہم دعا کرتے ہیں اکثر جنت کی, تو کون سی دعا ہوتی ہے, کون سی جنت کی دعا ہوتی ہے؟ دیکھیں ہم جنت کی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے فلاں جنت میں اپنے پیارے آقا کا پڑوس عطا فرما. بتائیں, آپ بھی سوچیں, بتائیں. جنت الفردوس. جی ان کا جواب درست ہے. جی آپ کا جواب درست ہے. جائیں اب نیکسٹ آپ آئیں اور دیکھیں کیا ہے پرچی میں ان ٹیم مکی کے لیے. اشارہ ایسے کرنا ہے کہ وہ سمجھ جائیں. اب آپ اشارہ کر کے دکھائیں ان کو اور آپ نے ان کا اشارہ پہچاننا ہے. دیکھو یہ کچھ کر رہے تھے پھر یہ رک گئے اور پھر دوبارہ کر کے دکھائیں. جی کیا سمجھے؟ ایک دوسرے سے سیدھا ہاتھ سے لینے چاہیے, وہ الٹے ہاتھ سے لے رہا ہو تو اسے نہیں دینا چاہیے. سبحان اللہ. کیا کہتے ہیں ان کا جواب؟ درست ہے. ان کا جواب درست ہے. ہمیشہ کوئی بھی چیز لینی ہو یا دینی ہو تو لینا دینا کس ہاتھ سے کرنا چاہیے؟ جی سیدھے ہاتھ سے کرنا چاہیے. بچوں آج کے ہمارے کلاس روم میں ہم نے مختلف سیگمنٹ میں مختلف چیزیں سیکھی اور ہمیں یہ چاہیے کہ جو چیزیں ہم نے سیکھی ہم اسے آگے تک پہنچائیں. جی تو پیارے بچوں آج کا ہمارے پروگرام کا یہ لاسٹ سیگمنٹ تھا جس میں ہم نے اشاروں سے بھی بہت کچھ سیکھا کہ سوچنا بھی چاہیے تو اچھا سوچنا چاہیے, اور کسی کو کوئی بھی چیز دینی ہو یا لینی ہو تو کون سے ہاتھ سے لینا چاہیے؟ جی سیدھے ہاتھ سے لینا چاہیے اور سیدھے ہاتھ سے ہی دینا چاہیے. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے اور جو کچھ سنا ہو اسے آگے تک پہنچائیے اور خود بھی یاد رکھیے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو کچھ سیکھا اس پر خود بھی عمل کرنے کی اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا پروگرام اگر آپ سے مس ہو گیا ہو تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. ہمارا یوٹیوب پہ کڈس مدنی چینل کے نام سے ایک چینل ہے, اس کو سبسکرائب بھی کر لیں اور وہاں پر ہمارے سارے پروگرامز بھی موجود ہیں, تو پروگرامز بھی دیکھ سکتے ہیں. جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات. کلاس روم ہے آؤ سیکھیں بچوں, کلاس روم ہے. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا